اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: علیکم بالقرآن فإنہ شافع مشفع. مومنین کرام، قرآن پاک کی تلاوت کی اہمیت اور تلاوت کی فضیلت اور تلاوت کے آثار کے حوالے سے ہماری گفتگو ہے. میں روایات کا خلاصہ آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں. قرآن پاک کی تلاوت انتہائی عظیم عبادت ہے اور یہ معصومین کی سنت اور سیرت ہے، خود سرور کائنات کی سیرت ہے اور اولیاء الہی مقربان درگاہ حق کی سیرت اور سنت ہے. ہمیشہ قرآن سے وابستہ رہنا اور قرآن سے انس اور محبت کرنا اور ہمیشہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا. قرآن پاک کی تلاوت کے حوالے سے اور پھر تلاوت کے آثار اور برکات کے حوالے سے ہمارے پاس کثیر روایات ہے، جن روایات میں قرآن پاک کی تلاوت کی تاکید بھی کی گئی ہے اور تلاوت کے بہت سارے آثار اور برکات کو بھی بیان کیا گیا ہے. سرور کائنات کا فرمان ہے: ہمیشہ قرآن سے وابستہ رہو اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو، قرآن کی تلاوت کرنے کی کوشش کرو اور قرآن پر عمل کرنے کی کوشش کرو. اس کے بعد فرمایا: جو شخص ہمیشہ قرآن سے وابستہ ہے، قرآن پڑھتا رہتا ہے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، قرآن خود سیکھتا ہے، دوسروں کو سکھاتا ہے اور پھر آیات الہی پر عمل کرتا رہتا ہے، سرور کائنات نے فرمایا اس شخص کی روز قیامت قرآن شفاعت کرتا ہے اور اس شخص کو روز قیامت جنت میں پہنچاتا ہے. قیامت کے دن بہت ساری ہستیاں ہیں جو ہماری شفاعت کرتی ہے اور ہمیں جو ہے وہ نجات دلاتی ہے. انہی میں سے ایک قرآن پاک ہے جو ایک انتہائی نورانی شکل میں، نورانی ہستی کی صورت میں آ کر بارگاہ الہی میں قرآن پاک سفارش کرتا ہے: پروردگارا، یہ شخص ہمیشہ تلاوت کرتا تھا، ہمیشہ آیات پر عمل کرتا تھا اور سب لوگ سو رہے ہوتے تھے، یہ جاگ کر قرآن کی تلاوت کرتا تھا، نماز شب پڑھتا تھا اور بارگاہ الہی میں، خدا کی بارگاہ میں قرآن سفارش کرتا ہے. جب قرآن سفارش کرتا ہے تو رب العزت کی طرف سے آواز آتی ہے: اس کو خلد برین میں اعلیٰ ترین مقام پر اس کو جگہ دے دو. اور اس کے مقابل میں سرور کائنات نے فرمایا وہ لوگ جن کی زندگی میں قرآن نہیں ہے، نہ قرآن کو سمجھتے ہیں، نہ قرآن کو پڑھتے ہیں، نہ قرآن پر عمل کرتے ہیں، ان لوگوں کی قرآن شکایت کرتا ہے. قرآن شکایت کرنے والا بھی ہے اور شفاعت کرنے والا بھی ہے. یہ روایت انتہائی مستند اور معتبر روایات میں سے ہے اور اصول کافی میں یہ روایت ہے، بحار الانوار میں یہ روایت ہے، شیخ صدوق نے خصال صدوق میں اس روایت کو نقل کیا ہے: قال رسول اللہ علیکم بالقرآن. تم سب پر ضروری ہے قرآن کو سمجھنا، قرآن پر عمل کرنا اور قرآن کی تلاوت کرنا. پھر قرآن کی تلاوت کی فضیلت یا پھر برکت اور آثار کو بیان کرتے فرمایا: فَإِنَّهُ شَافِعٌ مُشَفَّعٌ. قرآن قیامت کے دن شفاعت کرنے والا ہے اور خدا قرآن کی شفاعت کو قبول کرتا ہے. جو قرآن کہے اس پر خدا دستور دیتا ہے اس شخص کو جنت میں لے جائیں، اس کو عظیم مقام عطا کرے. مزید فرمایا: وَمَاحِلٌ مُصَدَّقٌ. اور قرآن شکایت کرنے والا بھی ہے اور جس کی قرآن شکایت کرے اللہ تعالیٰ اس کی تصدیق کرتا ہے. اور قرآن کی شکایت کی وجہ سے اسی روایت میں آیا ہے ساقہ الی النار. قرآن اس شخص کو جہنم میں پہنچاتا ہے. عمل کرنے والوں کو قرآن جنت میں پہنچاتا ہے، عظیم مقام دلاتا ہے اور خدا کے پاس بزرگی اور منزلت دلاتا ہے قرآن. لیکن اگر قرآن زندگی میں نہیں ہے، اس کی زندگی میں نہ تلاوت ہے، نہ عمل ہے، نہ قرآن میں تدبر ہے، تو اس شخص کی قرآن شکایت کرتا ہے. فرمایا: وَمَنْ جَعَلَهُ أَمَامَهُ قَادَهُ إِلَى الْجَنَّةِ. وہ شخص جس نے اپنا رہنما
ضابطہ حیات، آئین زندگی قرآن کو قرار دیا ہے۔ جعلہ امامہ، اس کا جو رہبر ہے، رہنما ہے، آئین حیات ہے، وہ قرآن ہے۔ فرمایا ساقادہ الی الجنہ، اس شخص کو قرآن جنت میں پہنچا دیتا ہے، بارگاہ الہی میں لے کے آتا ہے، اس کی شفاعت کرتا ہے، پھر اس کو جنت کے اعلیٰ ترین درجات میں پہنچا دیتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا ومن جعلہ خلف ساقہ الی النار، اور جو قرآن کو ہمیشہ پیچھے چھوڑ دے، نہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، نہ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، نہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اس شخص کو جو ہے وہ قرآن دھکیلتے ہوئے جہنم میں پہنچا دیتا ہے۔ اب اعزائے گرامی، ہماری مرضی ہے ہم قرآن کو اپنا شافع بنائیں یا قرآن کو اپنا شاکی بنائیں۔ قرآن شکایت بھی کرنے والا ہے اور قرآن شفاعت بھی کرنے والا ہے۔ سرور کائنات کا ایک اور فرمان میں آیا ہے، قیامت کے دن شفاعت کرنے والے 5 ہیں۔ الشفعاء یوم القیامت 5، 5 چیزیں ہیں جو قیامت کے دن بندوں کی شفاعت کرتی ہے اور خدا کی بارگاہ میں ان کی نجات کے لیے سفارش کرنے والی ہے۔ ان میں سے فرمایا جو 5 چیزیں شفاعت کرنے والی ہے، سب سے پہلے فرمایا القرآن، قرآن قیامت کے دن انسان کے لیے شفاعت کرنے والا ہے، جنت میں پہنچانے والا ہے۔ اور دوسری چیز فرمایا وصلۃ الرحم، صلہ رحم، جو انسان اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، بہترین روابط اور بہترین خوش اسلوبی کے ساتھ زندگی کرتے ہیں، یہ صلہ رحم قیامت کے دن مجسم ہو کے آتا ہے اور خدا کی بارگاہ میں شفاعت کرتا ہے۔ اور تیسری چیز فرمایا والامانہ، امانت کی حفاظت، کسی کی بھی امانت ہو، خدا کی امانت ہے، ساری دین خدا کی امانت ہے، سرور کائنات کی بھی امانت ہے۔ پیغمبر نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین، قرآن میری امانت ہے، اہل بیت میری امانت ہے۔ لہٰذا جو قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پہ عمل کرتا ہے، اس نے امانت رسول اللہ کی حفاظت کی ہے۔ لہٰذا اسی طرح سے لوگوں کی امانتیں ہیں، لوگوں نے بہت ساری امانتیں آپ کو امین سمجھ کر، آپ کو مورد اعتماد سمجھ کر آپ پر رکھ لیا ہے۔ امانت کی حفاظت کرنا یہ قیامت کے دن مجسم ہو کر آ کر خدا کی بارگاہ میں انسان کی شفاعت کرتا ہے۔ پہلے قرآن ہے، دوسرا صلہ رحم ہے، تیسری چیز جو امانت ہے، اور چوتھی چیز فرمایا وَنَبِيِّكُمْ وَأَهْلِ بَيْتُ نَبِيِّكُمْ، تمہارا نبی روز قیامت سب سے بڑا شفیع، اولین اور آخرین جس کی شفاعت کا محتاج ہے، وہ سرور کائنات کی ذات ہے۔ حضرت امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمانے ما من احد یوم القیامہ الا هو محتاج الی شفاعت جدنا رسول اللہ، قیامت کے دن کوئی شخص نہیں ہے جو میرے جد رحمت للعالمین کی شفاعت کا محتاج نہ ہو۔ لہذا اولین و آخرین کے لیے شفاعت کرنے والی جو ذات ہے وہ سرور کائنات کی ذات ہے۔ پیغمبر دنیا میں بھی رحمت للعالمین ہے، آخرت میں بھی رحمت للعالمین ہے، پوری دنیا آخرت تمام عالمین میں مجسم رحمت ہے، وہ سرور کائنات کی ذات ہے۔ لہذا شفاعت کرنے والوں میں سے جو چوتھا ہے وہ سرور کائنات کی ذات گرامی ہے۔ اور فرمایا وَأَهْلِ بَيْتُ نَبِيِّكُمْ، اور شفاعت کرنے والوں میں سے جو پانچواں ہے وہ اہل بیت کی ذوات گرامی ہے، تمام ائمہ طاہرین شفیع روز جزا ہے۔ لہذا اعزائے گرامی، قرآن شفاعت بھی کرتا ہے اور شکایت بھی کرتا ہے۔ ایک اور روایت میں آیا ہے، پیغمبر نے فرمایا ثلاثۃ یشکون الی اللہ، 3 چیزیں خدا کی بارگاہ میں شکایت کرتی ہے، ان میں سے ایک وہ قرآن جو گھر میں رکھے، جس پر غبار پڑا ہو، جس کی تلاوت نہ کیا جا رہا ہو۔ اگر قرآن گھر میں ہے، اس کا کوئی احترام نہیں ہے، اس کو کوئی پڑھتا نہیں ہے، وہ غبار آلود ہے، پیغمبر نے فرمایا روز قیامت یہ قرآن تمہاری شکایت کرے گا۔ اسی طریقے سے دوسری چیز فرمایا وَمَسْجِدٌ لَا يُصَلَّى فِيهِ أَحَدٌ، وہ مسجد جس میں کوئی نماز نہیں پڑھتا۔ مسجد تو بڑے بنائی گئی ہے بڑی شان سے، بڑا بہترین طریقے سے، لیکن کوئی نماز پڑھنے والا ہی نہیں ہے۔ لہٰذا اگر مسجد میں نماز نہ پڑھے تو وہ مسجد قیامت کے دن شفاعت بھی کرتی ہے، مسجد نمازیوں کی، عبادت کرنے والوں کو، اور شکایت بھی کرتی ہے ان لوگوں کی جو مسجد کو آباد بنانے کے بعد غیر آباد رکھیں اور مسجد کے اندر آ کے عبادت نہ کرے۔ خاص طور پر جو مسجد کے ہمسائے ہیں ان کے لیے بہت زیادہ تاکید ہے، لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، مسجد کے ہمسایوں کو چاہیے کہ وہ اپنی نمازیں مسجد میں ادا کرے۔ اور تیسری چیز جو اس روایت میں آیا ہے وہ شکایت کرنے والوں میں سے وَعِطْرَةُ نَبِيِّكُمْ،
اہل بیت بھی اگر ہم اہل بیت کی پیروی نہ کرے، اہل بیت سے محبت نہ کرے، اہل بیت سے اگر عداوت کی جائے تو اہل بیت ہماری شفاعت کی بجائے روز قیامت ہماری شکایت کریں گے۔ بارگاہ الہی میں دعا ہے، خدا یا پروردگار ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی اور قرآن پاک کی ہمیشہ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔